حالات کے بہت ہی گہرے جائزے کی ضرورت ہے. جو غلطیاں اب تک ہم سے ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے. مایوسی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں خطرات بہت ہیں وہیں امکانات بھی بہت ہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں ان آیات اور احادیث کی روشنی میں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک ذمہ داری اسلام کی طرف سے ہر ایمان والے پر یہ بھی پڑی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں انصاف کا نظام قائم کرنے میں اپنا حصہ ادا کرے. صرف اپنے لیے انصاف کا حاصل کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں، بلکہ پورے معاشرے کو انصاف دلانا، پورے سماج کے مظلوموں کو انصاف دلانا، یہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں صاف طور پر انسانوں کے شفیق پروردگار نے تمام نبیوں کے بھیجنے کا ایک مقصد یہ بتایا ہے. نبیوں کو بھیجا ہم نے اس لیے کہ دنیا میں انصاف کا نظام قائم. صلاۃ و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی معجزانہ تربیت سے ایک ایک صحابی اور صحابیہ کی سمجھ میں اپنی یہ ذمہ داری بھی آ گئی اور انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی دنیا کے مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے. اصل پیغام جو اس بہت قابل قدر اس پولیٹیکل پارٹی کی بلائے ہوئی اس گیدرنگ کے سامنے اور اس مہم کے افتتاح کے موقع پر رکھوں میں وہ بات کہہ سکوں. میرے عزیز نوجوانوں اور ایس ڈی پی آئی کے بہت قابل احترام آفس بیئررز اور ذمہ داران، غور کرو، پلیز اس بات پر غور کرو، کیونکہ انسانوں کے شفیق پروردگار نے آزاد پیدا کیا ہے. ہر شخص آزاد ہے، وہ جو چاہے دھرم سے کار کرے، جو چاہے مذہب پر عمل کرے، جو چاہے زبان پر بولے، اور ہر انسان کو آزاد کرانا ان مصنوعی غلامیوں سے یہ نبیوں کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. جو ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، اس سے نکال کر ہم اسلام کے انصاف سے ان کو بہرور کرنا چاہتے ہیں. چلو بھائی انصاف، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کے اس حصے کو نہیں سمجھا اور اپنی یہ ذمہ داری نہیں سمجھی کہ ہمارے چاروں طرف ہمارے زمانے میں یا جہاں تک بھی ہماری کوششیں پہنچتے ہیں ہم وہاں کے سب مظلوموں کو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ووٹ کر ہم ان کو انصاف دلائیں. جو دوسروں کو انصاف دلاتا ہے اسی کو انصاف ملتا ہے. میں ایس ڈی پی آئی کے اس جلسے میں اس امید کے ساتھ اس امید پر آیا ہوں کہ میں بہت عرصے سے ایسے زندگی نوجوانوں کو تلاش کر رہا ہوں. حالات کا رونا یہ کسی مومن کی زبان پر اچھا نہیں. حالات زندگی قوموں پر آتے ہیں، کیا انتقال کے بعد بھی کسی کو بخار آتا ہے؟ حالات زندہ افراد پر آتے ہیں اور حالات زندہ قوموں پر آتے ہیں. اور ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ کو. کہاں سے مایوسی اسلام اور مسلمانوں کو کچل دینا، یہ ساری دنیا کی حکومتوں کا ایک ہی ایجنڈا اس وقت ہو گیا ہے. ہم نے جو ایکسپلائٹیشن کا نظام چلایا اس کو بھی انہوں نے توڑا اور ہر ایک انسان کے ایک ایک رگ سے جو خون خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی قوم اگر کھڑی ہو سکتی ہے تو وہ صرف محمد ہے. اور آپ دیکھیے گا ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو کوششیں ہوں وہ نبیوں کے طریقے کے مطابق کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں بھیجے ہیں اس ملک میں اور انڈیا کے حالات میں آلموسٹ 100% سملرٹی. وہ ملک بھی اس کی میجورٹی مورتی پوجا کرتے تھے اور اس ملک کے لوگ الگ الگ ٹرائبس میں بٹے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرانا فیصائی نظر آنے والی جو ان کی ایک ریلیجس آئیڈینٹی ہے اس کو بنیاد بنا کر ان کے ساتھ ڈیل نہیں. ان کو یہ نہیں قرار دیا کہ یہ سب کے سب مورتی پوجا کرنے والے ایک اور یہ میجورٹی میں ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں اور ہم اس سے اپنے رائٹس مانگیں. یہ اپروچ محمد رسول اللہ نے ایک منٹ کے لیے کیا. جب تک آپ مکے میں رہے آپ نے وہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا
اگرچہ وہ ظلم پر اور استحکام پر مبنی تھا، لیکن آپ نے اس پولیٹیکل سسٹم کو پہلے دن سے سامنے سے آ کر چیلنج نہیں کیا، بلکہ اسی کے اندر رہتے ہوئے، اسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ انصاف کے حالات کو، انصاف کے نظام کو قائم کرنے والے حالات تک پہنچنے کے لیے آپ نے عجیب و غریب تدبیروں سے راستہ بنایا کہ کس پیشنس کے ساتھ، کس حکمت عملی کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ، کس صبر کے ساتھ، کس برداشت کے ساتھ، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے، اپنی جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ایک بھی جذباتی لفظ آپ نے اس دور میں نہیں بولا، نہ کسی اور کو بولنے دیا، انتہائی پیسفل، بہت ہی برداشت کرتے، جو باتیں کسی قیمت پر برداشت کرنے کے لائق نہیں تھی ان کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 صحابہ لے کر آپ مدینے سے مکے گئے تھے، اور مکے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 10,000 صحابہ مکے سے مدینے سے مکے آ رہے ہیں۔ اچانک اور ابو سفیان جو مکے کے سب سے بڑے لیڈر تھے ان کو رپورٹ دی گئی کہ وہ تو پہنچ گئے، وہ تو بالکل قریب وادی عثمان تک پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ اتنا بڑا ہیوج کراؤڈ ہے، یہ کیوں پتہ نہیں چلا؟ قریش کا انٹیلیجنس سسٹم بہت زبردست تھا، ان کو ایک ایک چیز کی خبر ملتی تھی۔ کیوں یہ خبر ہوئی؟ جتنے قبیلے راستے میں پڑتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنا پولیٹیکل الائی بنا لیا، ایک بھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک بھی ایمان نہیں لایا تھا وہ قبیلہ، لیکن آپ کے وہ الائنس میں شامل ہو گئے تھے، اور اس میں ایک آپ ان سے وعدہ لیتے تھے، دیکھو ہم تمہارے راز دشمنوں تک نہیں پہنچائیں گے، تم ہمارے راز نہیں پہنچانا۔ عرب کے لوگ یہ جو وعدہ کرتے تھے وہ نبھاتے تھے، چنانچہ ہر قبیلے نے اس خبر کو اپنے ہی تک رکھا، آگے پاس آن نہیں کیا۔ اچانک پہنچ گئے 10,000۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ اتنا بڑا کراؤڈ آ رہا ہے تو ابو سفیان مکے میں ایک بہت اونچی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھے، یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ آنے والا جو کراؤڈ ہے یہ کتنے لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی عادت تھی، جب کہیں پر آپ کوئی جماعت لے کے نکلتے تھے تو ہر 10 آدمیوں سے کہتے تھے رات میں کہ اپنا اپنا چولہا جلا لو، اس پر دودھ گرم کر لو، گوشت گرم کر لو، کچھ کھا پی لو، یا سردی کا موسم ہے تو ذرا کچھ گرمی مل جائے گی۔ ہر 10 آدمیوں پر ایک چولہا۔ اچانک اس رات وادی عثمان میں کوئی ریزن بتایا بغیر محمد رسول اللہ نے اپنے فالوورز کو، اپنے کیڈر کو، اپنے صحابہ کو صرف اتنا کہہ دیا کہ آج تم میں سے ہر شخص اپنا اپنا چولہا الگ جائے۔ وہاں ذمہ دار نہیں تھا کیوں حضرت، یہ مزاج نہیں جی حضرت کیوں، اب تک تو آپ 10 میں ایک جلواتے تھے، آج کیوں؟ یہ مزاج نہیں، یہ مزاج بھیڑ کا ہو سکتا ہے، کیڈر کا نہیں۔ مسلمان اب تک بھیڑ ہیں، خدا کرے SDPI ان کو کیڈر میں تبدیل۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، سب نے اپنے اپنے چولہے لگائے۔ اب ابو سفیان اوپر پہنچ، اب کیلکولیٹ کرتے ہیں ابو سفیان کتنے چولہے جل رہے ہیں، اندازہ ہوا 10,000، 10,000 into 10 how much؟ 1,00,000۔ ابو سفیان کے ساتھ جو ان کے سپاہی تھے، جو ان کے لوگ تھے، ان کا سر اب کیا کرنا چاہیے؟ ابو سفیان نے کہا ٹوٹل سرنڈر، نتھنگ ایلس، کچھ نہیں کر سکتے ہم، 1,00,000 آدمی کو مقابلہ کیسے کریں گے؟ صلاۃ السلام محمد رسول اللہ۔ ہماری مشکل کیا ہے، ہم نے حضور سے صرف نماز روزہ سیکھا، بلکہ میں شکایت کرتا ہوں دکھ کے ساتھ کہ جن کو نماز اور عبادت کا ذوق ہے ان کو سیاسیات سے وحشت ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ سماج میں انصاف کا قائم کرنا یہ بھی نماز کی طرح کا فرض ہے۔ کہ جن کو سماجی اور سیاسی ذوق ہے وہ نماز کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، خود یہ ادھورا پن جب تک رہے گا اللہ کی مدد نہیں ہے۔ میں یہ امید لے کر آیا ہوں کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہو یا SDPI، اس کا ایک ایک نوجوان، ایک ایک لڑکا، ایک ایک لڑکی، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، یہ دن میں سپاہی ہوں گے اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے وہ
کی کنجیاں تمہارے قدموں پر. میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اور ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میرا جتنا تعلق بھارت کے مسلمانوں سے ہے میں بنا مبالغہ کہتا ہوں اتنا ہی تعلق بھارت کے نان مسلم سماج سے. میرے ہزاروں کرسچن دوست ہیں, سکھ لیڈرس ہیں, بدھسٹ لوگ ہیں, SC کے لوگ ہیں, آدیواسی سماج کے لوگ ہیں, لنگایت سماج کے لوگ ہیں, ان کے پروفیشنل, ان کے انٹلیکچوئل, ان کے دھرم گرو, ان سب سے میرے تعلقات ہیں. اور جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب تک آپ لوگ ہم کو اس کیچڑ سے نکالنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے ہم اس ظلم سے نہیں نکل سکتے. مجھے کہنا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حالات سے ہم ڈرے ہوئے نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. یہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ مسلمان ڈرے ہوئے, ہرگز. وہ جو ڈرا ہوا ہے اس کو تو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. وہ کہاں کا ایمان کے ساتھ خوف, ایمان کے ساتھ مایوسی. سبحان اللہ, ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں کرنے والی بات یہ کرنا. غزوہ احد میں 50 صحابہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے, کیا مصیبت آ گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے, اللہ کے رسول زخمی ہوئے. کیا ہوا؟ مدینے میں کوہرام میں گیا. اللہ یہ کر سکتا تھا کہ ان 50 صحابہ کی جگہ پر 50,000 فرشتے بھیج دیتا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ کو یہ گوارا تھا کہ اس کے دلارے اور حبیب زخمی ہو جائیں, یہ گوارا تھا کہ 70 صحابہ شہید ہو جائیں, لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمانوں پر مزاج بگڑ جائے. بھارت میں جو ہو رہا ہے یہ تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنائیں, مسلمانوں کو نشانہ بنائیں. یہ ٹوٹلی غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. بھارت کی جو میجورٹی ہے وہ سسک رہی ہے ایک چھوٹے سے گروپ کے ظلم کے تحت ہزاروں سال, اور ہر کسی کے بعد اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. اس بے چینی کو روکنے کے لیے اور اس کو اپنے گلے کے اندر روکے رکھنے کے لیے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے, کہیں وہ کوئی بڑے میجر پریورتن کا فیصلہ نہ کر دے, بڑی تبدیلی کا فیصلہ نہ کر دے, وہ عاجز نہ آ جائے, اس کے لیے ہندو مسلم جھگڑے کرائے جاتے ہیں. اس کا نشانہ صرف مسلمان نہیں ہوتے, مسلمان تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اس کا اصل نشانہ ہوتا ہے کہ بھارت کی جو اصلی میجورٹی ہے وہ کسی طرح ہندو بنی رہے اور اس براہمن سسٹم کے غلام بنے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے وہ انہیں کو استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف. تو کبھی نہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری ہی تربیت کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو ڈیوٹی پہ لگایا؟ جب مسلمانوں نے اپنے مخلص رہنماؤں کی نہیں سنی تو اللہ نے کسی اور کو کے نام ٹینڈر نکال دیا, کسی اور کو اپائنٹ کر دیا کہ آؤ اب شاید تمہارے ذریعے سے سدھریں گے. ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. غلطیاں قوموں سے ہوتی ہیں, غلطیاں قومیں سدھار بھی لیتی ہیں. غلطیوں کو یاد دلا کر ہمت توڑنا مناسب نہیں. غلطیوں کو صرف اس حد تک یاد دلایا جائے تاکہ اب ہمارے اندر اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا ایک عزم پیدا ہو. ملک میں جو حالات اس وقت ہیں, میرے دل میں تو دن بدن امید بڑھتی چلی جائے. اور کیوں ہے؟ وہ کوئی رومانٹک سوچ کی وجہ سے نہیں. دیکھیے جتنا ظلم بڑھتا ہے نا اتنے ہی مظلوم اکٹھا ہوتے ہیں اور اتنے ہی آپس میں مظلوموں میں اتحاد بڑھتا ہے. ہمیں اس وقت بھارت میں ایک ایسی اویئرنیس پھیلانی چاہیے. میں SDPI کے لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں, ان سے میں ایک اپیل کرتا ہوں. پورے ملک میں ایک بہت بڑی تحریک چلا ہے. خدا کا شکر ہے, اگر آپ آگے بڑھ گئے نا تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں. اور اس کے بعد آپ کا مشن, آپ کی تحریک, آپ کی آواز, آپ کے اوپر اعتماد, یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پھر بہت جلدی آپ اپنی منزل سے قریب ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کی منزل کوئی MP اور MLA بننا نہیں ہے, آپ کی منزل عہدے حاصل کرنا نہیں ہے, آپ کی منزل انصاف قائم کرنا, انصاف کا نظام قائم